اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے اور انبیاء کے بعد ایسے لوگ پیدا کیے جو ان کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اس کے ولی ہوتے ہیں اور اس کی محبت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور متقی ہوئے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ اولیاء اللہ کی بنیاد ایمان اور تقوی ہے. ان کی تعلیمات قرآن و سنت سے ہی ماخوذ ہوتی ہے، وہ شریعت سے بالکل باہر نہیں جاتے، قرآن اور سنت کے بالکل مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اپنی خواہشات سے کوئی عمل نہیں کرتے. جو کچھ ہوتا ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوتا ہے، وہ اسی طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کا خاصہ ہوا کرتی ہے. وہ خود بھی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور جو اپنے فالوورز ہوتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، جو ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہی درس دیتے ہیں. اولیاء اللہ کی پہلی اور بنیادی تعلیم ہی یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اس کا ثمر تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. اولیاء اللہ کے اس بارے میں جو اقوال ہیں وہ بھی آپ سماعت فرمائیے تاکہ پتہ چلے کہ اولیاء اللہ نے واقعی اللہ اس کے رسول سے محبت کا ہی درس دیتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں محبت یہ ہے کہ محبوب کی رضا کو اپنی رضا پر غالب کر لو اور جب شریعت کے حکم آ جائیں تو نفس کی خواہش کو پھر قربان کر دو، پھر شریعت کے حکم پر عمل کرو. اور شریعت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو وہ دل زندہ نہیں ہے بلکہ قبر کی طرح. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی محبت اس لیے اختیار کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ نے مجھے یہ فرمایا اے فرید جو میرا ہے وہ اللہ کا ہی ہے. اولیاء اللہ جو ہے یہ مخلوق خدا کی بھلائی اور مخلوق خدا کی خدمت میں پیش ہوا کرتے تھے. اور آج بھی جو اللہ کا ولی ہے جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، اگر وہ اللہ کی مخلوق کی بھلائی میں مصروف ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہے، تو وہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جو اس میں نشانی یہ پائی جا رہی ہے جو ہمارے اسلاف میں پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا ان اللہ یحب المحسنین، اور بھلائی کرو بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے. تو جو اولیاء اللہ ہوتے تھے اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہوتے ہیں. کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے یا کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتے جس میں مخلوق خدا کا نقصان ہو.
اولیاء اللہ کے ہاں جو بھی آتا تھا سب سے پہلے اس سے پوچھا جاتا تھا کھانا کھایا ہے؟ کھانا کھایا ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ بھوکا ہوتا ہے نا، یہ جو پیٹ ہوتا ہے نا جی، ہر کسی کے ساتھ لگا ہے، اس کے اندر جب تک کچھ ہوتا نہیں تب تک نہ زبان اور نہ ہی تب تک عقل بندے کی کام نہیں کرتی۔ حضرت جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو بھی شخص آپ کے پاس آتا تھا سب سے پہلے آپ اس کو یہی پوچھا کرتے تھے آپ نے کھانا کھایا؟ سب سے پہلے آپ یہ پوچھا کرتے۔ تو جو بھی آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس مہمان آئے، آپ کو ملنے کے لیے آئے یا ویسے ہی مسافر ہو، سب سے پہلے اس سے پوچھئے، وقت کو دیکھیے کہ کون سا وقت ہے، اور پھر اس سے پوچھئے بھائی کھانا کھایا؟ جو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے نا جی، سب سے بہترین عمل کرتا ہے، کیونکہ اللہ خیر الرازقین ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ خالق ہے اور رازق بھی ہے۔ اللہ نے رزق کا ذمہ اسی لیے اپنے اوپر لیا ہے تاکہ کوئی بھی اس کی مخلوق میں بھوکا نہ رہے۔ جیسے تیسے ہو، اللہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، وہ اس سے پوچھ لیتا ہے، اللہ کسی کے ذریعے سے نظر نیاز کوئی بڑھ رہی ہوتی ہے، کوئی اور معاملات ہو جاتے ہیں، تو بندے کو کھانا ضرور مل جاتا ہے۔ کوئی بندہ بھوکا نہیں سوتا، اپنی مرضی سے کوئی سوتا ہے تو سو جائے بھوکا، اللہ نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں رکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں روزانہ سینکڑوں مسکین آ کر کھانا کھاتے تھے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی آپ کا عرس مبارک بھی آ رہا، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے ہوئے اور حضور غوث پاک بعد میں ہوئے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ اگر داتا صاحب میرے دور میں ہوتے تو میں داتا صاحب کا مرید ہو جاتا۔ حضور غوث پاک فرماتے تھے، اتنی اعلیٰ ہستی، اتنی مقام والی ہستی، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اگر رات بھر عبادت کرے اور دن بھر روزہ رکھے مگر اپنے بھائی کے دکھ میں کام نہ آئے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ گویا اللہ کی مخلوق کی جو بھلائی اور خدمت کرتا ہے وہی اللہ کے ہاں قرب پاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہی بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، غریب عورت تھی، اس نے صدا لگائی، عرض کی کہ حضور روٹی چاہیے، یعنی کھانا چاہیے۔ تو آپ نے بھیجا خادم کو کہ دیکھو لنگر خانے کے اندر کھانا موجود ہے؟ اس نے کہا حضور نہیں، موجود نہیں ہے، اور کوئی اسباب بھی ایسے نہیں ہیں، آٹا بھی موجود نہیں ہے، کھانے کی چیز بھی کوئی موجود نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہماری خانقاہ کی چٹائی کو لے جاؤ، بازار میں بیچو، اور اس سے جو قیمت حاصل ہو اس سے اس غریب عورت کی خدمت کرو۔ گویا اپنی چیزوں کو بیچ کر بھی اولیاء اللہ جو ہوتے تھے وہ مخلوق خدا کی خدمت میں ہی مصروف رہا کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے۔ پھر اولیاء اللہ جو ہیں انہوں نے حلال و حرام کی تمیز کے بارے میں خاص طور پر بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ حلال و حرام میں تمیز بہت ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جب بندہ حرام میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ خود مصروف ہو یا اس کی پیچھے نسل سے کہیں نہ کہیں حرام کی کوئی چیز موجود ہو، تو وہ بندہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب قریب ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی اور اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ یہ حرام اتنی ضلالت والی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، یہاں پر ایمان والوں کو خاص نہیں کہا، ہر کسی کے لیے یہ بات کہی، ہر کسی کے لیے فرمایا اے لوگو جو زمین میں ہم نے پیدا کیا ہے اس میں سے حلال اور طیب کھاؤ، پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ کھاؤ، حرام کھانے سے ویسے ہی وہ نہ فرمائیں گے۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مال حرام کا ایک نوالا جو بندہ کھاتا ہے تو بندے کی 40 دن کی عبادت کو وہ سیاہ کر دیتا ہے، یعنی لکیر پھیر دیتا ہے، بندے کی 40 دن کی عبادت ویسے ختم ہو جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول ہی نہیں کرتا۔
تو اولیاء اللہ نے تو حلال اور حرام کی بڑی تمیز رکھی ہے. ایک بزرگ تھے غالباً حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے لنگر خانے میں ایک مرتبہ نمک کم ہو گیا، تو خادم نے دیکھا کوئی پیسے روپیہ تو موجود نہیں تھا، تو اس نے ایک دکان پہ جا کر ادھار نمک لے لیا اور نمک لا کر لنگر خانے میں جو لنگر پک رہا تھا سالن کے اندر ڈال دیا. حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کو تناول کیا تو فوری طور پر باہر پھینکا اور فرمایا آج ہمارے کھانے میں وہ لذت کیوں نہیں ہے. اولیاء اللہ کو معلوم ہو جاتا تھا. آپ نے فرمایا کیا ہوا، کچھ نیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور نے لنگر ہی پکا ہے اسی طرح جس طرح روزانہ پکتا ہے. بہرحال تحقیق کرنے سے پتا چلا کہ حضور آج نمک نہیں تھا تو آج ادھار لے کر نمک ڈالا گیا ہے، اس لیے آج اس کھانے کے اندر لذت نہیں ہے. غالباً جو ادھار لیا گیا ہو سکتا ہے ایسے دکاندار سے لیا گیا ہو کہ جو خود اتنا حرام کھاتا ہو یا حرام کماتا ہو کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی نقصان ہو رہا. نورانیت بندے کی ختم ہو جاتی. تو حدیث مبارکہ بالکل اس کے عین مطابق ہے، جو بندہ حلال کا نہیں بلکہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حرام کا اگر ایک لقمہ کھاتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت سیاہ کر دیتا ہے وہ ایک عبادت. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت کی، فرمایا جس روز تمہارے دسترخوان پر حرام کا ایک لقمہ بھی آ گیا اس روز تمہارا دل اللہ سے غافل ہو جائے گا. آج ہمارے دل واقعی اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے ہم نے حلال حرام میں تمیز چھوڑ دی، اللہ کے حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اور اولیاء اللہ کو ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں نا، یہ ہے اولیاء اللہ کی تعلیمات. اولیاء اللہ نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا ہے کہ حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار زمین پر پڑی ہوئی آپ نے روٹی دیکھی، اسے صاف کیا اور صاف کر کے کھا لیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہے میں نے اس کو زمین سے اٹھا کر صاف کر کے کھایا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حلال ہے، اور حلال چیز کا احترام کرنا بندے کے ایمان کا حصہ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، رستے میں روٹی کا ٹکڑا نیچے زمین پر گرا ہوا پڑا دیکھا، آپ نے اس کو اٹھایا، ساتھ غلام تھا، غلام کو دے دیا اور فرمانے لگے میں ابھی قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آتا ہوں تو تم مجھے یہ دینا، واپس کرنا مجھے. اچھا جب آپ واپس آئے قضائے حاجت سے فارغ ہو کے تو آپ نے فرمایا لاؤ بھائی وہ کدھر ہے کھانا جو میں نے تمہیں روٹی کا ٹکڑا جو تم کو دیا تھا وہ کدھر ہے؟ کہ حضور وہ تو میں نے کھا لیا. فرمایا جا تجھے میں نے آزاد کیا. وہ بڑا حیران ہوا، عرض کیا حضور میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے مجھے آزادی ملے؟ فرمایا تم نے وہ کام کیا کہ جس سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات سنی ہے کہ جو بندہ روٹی کا احترام کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا کر دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو میں کون ہوتا ہوں تجھے اپنی غلامی میں رکھنے والا؟ جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا، میں اپنی غلامی میں رکھنے والا کون ہوتا ہوں؟ تو روٹی کا اتنا ادب اور احترام ضروری. ہمارے ہاں جب یہ میلے وغیرہ ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، اس وقت کتنی روٹی کی ہم تذلیل کرتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین علیہ السلام آپ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا ہوا دیکھا تو فرمایا اس کو اٹھایا اور فرمایا عائشہ اس کا ادب کرو، عزت کرو، یہ وہ نعمت ہے جب اللہ نے کسی قوم سے لے لی ہے تو دوبارہ اس کو دی نہیں. تو اولیاء اللہ نے بھی اس پر مکمل عمل کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو حکم دیتا ہے نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا بھی، اور عدل اور انصاف کرنے کا بھی. اور اولیاء اللہ نے حقوق العباد اور اخلاقیات پہ بڑا زور دیا. ہمیشہ حقوق العباد اولیاء اللہ نے ادا کیے، ہمیشہ اخلاقیات کے دائرے میں رہے اور دوسروں کو بھی اچھائی سکھائی ہے، برائی کبھی نہیں سکھائی. ہمیشہ اچھی عادتیں سکھائی ہیں، بری عادتوں سے ہمیشہ منع کیا اولیاء اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے
جبرائیل مجھے پڑوسی کے حق کی اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں نے گمان کیا شاید پڑوسی کو بھی وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا. حضور کا فرمان. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصول تھا. آپ فرماتے تھے محبت سب کے لیے ہے، نفرت کسی کے لیے نہیں. کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، سب سے محبت ہے. اللہ کے ولی کا جو فیض ہوتا ہے وہ بارش کی طرح ہوتا ہے کہ بارش جب برستی ہے تو کسی میں تمیز نہیں کرتی، ہر کسی کے اوپر برستی ہے. وہ غریب پہ بھی اسی طرح برستی ہے، امیر پہ بھی اسی طرح برستی ہے، کافر پہ بھی اسی طرح برستی ہے، ایمان والے پر بھی اسی طرح برستی ہے. اب ہر کسی کا ظرف ہے کہ وہ کس طرح اس کو لیتا ہے. وہ سورج کی روشنی کی طرح اس کا فیض ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی سب پر بغیر تمیز کے آتی ہے. اب ہر کسی کا اپنا ظرف ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو کس طرح لیتا ہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص خود آرام سے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق خود بھی زندگی گزاری اور اپنے جو فالوورز ہوتے تھے، جو ان کے مریدین ہوتے تھے، ان سے عقیدت رکھنے والے ہوتے تھے، ان کو بھی قرآن اور حدیث کے مطابق ہی زندگی گزارنے کا حکم دیا. یہ آج میں نے یا تو قرآن آپ کے سامنے بیان کیا یا اس کی تشریح میں آگے حدیث بیان کی ہے، اور یا پھر اس کے آگے قرآن اور حدیث کے بعد میں نے اولیاء اللہ کی باتیں آپ کے سامنے رکھی، صرف اس وجہ سے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اولیاء اللہ نے قرآن اور حدیث سے باہر اپنی زندگی گزاری ہی نہیں. اور جو قرآن اور حدیث سے باہر نکل کر اپنی زندگی گزارتا ہے، شریعت سے باہر نکل کر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اولیاء اللہ سے عقیدت اور محبت عطا فرمائے.